اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مومنین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایام غم ہیں اور جگہ جگہ مومنین صف عزا بچھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے گھر کے اجڑنے کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ مسلمانان عالم اپنے گھروں میں، عزا خانوں میں، کربلا میں پہنچ کر اپنی طرف سے یہ پرسہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اظہار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے نواسے کی شہادت پر نالاں ہیں، ہمیں دکھ ہے، درد ہے کہ آپ کے گھرانے پہ شب خون مارا گیا اور آپ کی نواسیوں کو بے ردا کیا گیا، اور اس درد میں در حقیقت وہ مقصد پوشیدہ ہے کہ جس کے لیے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ درد برداشت کیا تھا۔ یہ اتنی بڑی قربانی جو امام عالی مقام علیہ السلام نے دی، وہ اسلام کی بقا اور کلمہ توحید کی بقا کے لیے اتنا بڑا معرکہ تھا۔ حق و باطل کی اس جنگ میں باطل کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر امام حسین علیہ السلام نے حق و باطل کو اس طرح آشکار کر دیا اور اس طرح اس کے اوپر غموز پڑے ہوئے اور پردے اتار دیے کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی شخص حق و باطل میں التباس نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ جو گفتگو معرکہ حق و باطل کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اسی لیے مقدمتاً گفتگو ہے تاکہ حقیقت میں ہمیں سمجھ میں آئے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیا قربانی ہے، اور وہ معرکہ کیا معرکہ ہے۔ کیا وہ فقط جنگ ہے؟ کیا وہ فقط ایک لڑائی ہے کہ جس میں ایک فریق شہید ہو گیا اور دوسرا فریق کربلا میں فتح یاب ہو گیا اور اس کی حکومت باقی رہ گئی؟ کیا یہ اس طرح ہے، یا اس کے ضمن میں کوئی اور چیزیں پوشیدہ ہیں، کوئی اور مقاصد پوشیدہ ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں در حقیقت حق اور باطل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم حق اور باطل اور حق کے قیام کے لیے ضرورت اور اہمیت کو جب ہم سمجھ لیں گے، تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا، اور امام حسین ہی وہ ذات تھی کہ جو اتنا بڑا کام کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ وہی ذات تھی کہ جو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے ذبح عظیم بن سکتی تھی۔ وہی ذات ہے کہ جسے پکار کر خواجہ معین الدین چشتی نے دین اشت حسین پکار دیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات در حقیقت بنا لا الہ الا اللہ ہے، بقا لا الہ الا اللہ ہے۔ اسلام تبھی باقی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا وجود اس کی بقا کی ضمانت رکھتا ہے۔ اور ہم بھی اسی ضمن میں یہ عزاداری بپا کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات چل رہی ہیں، ان میں قیام کی دعوت اس شدت کے ساتھ ہے حق کی بقا کے لیے، چونکہ اہل باطل حق کو مٹا کر پوری دنیا کو اندھیرے میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ شمع حق جلتی رہے، یہ اجالا انسان کی زندگی کو منور کرتا رہے، اور یہ حق اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ اور اس حق کے قیام کے لیے انسان اور اہل حق کو کوشش کرنا، جہاد کرنا یہ ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یہ جہد ہے، لیکن اگر دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علو کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اسے جہاد کہتے ہیں۔ یہ بات قطعاً عقل سے ماورا ہے کہ ہم جنگ و جدال کو جہاد کا نام دے دیں، لوگوں کے گلے کاٹنے کو جہاد کا نام دے دیں، بم دھماکے اور دہشت گردی کو ہم اسلام کے لیے جہاد کا نام دے دیں۔ قطعاً یہ مفہوم غلط ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ در حقیقت جہاد جہد سے ہے، جہد کا معنی کوشش ہے، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، یہی جہاد ہے۔ اور یہ انسان اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے حقیقی چہرے سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے جب کوشش کرتا ہے تو یہ اس کا جہاد ہے۔
اور یہ اور بات ہے کہ جہاد کے مختلف مدارج ہیں، اور یہ مدارج طے کرنا اسی شخصیت کا کام ہے جسے اللہ نے اس اسلام کے لیے امام بنایا ہے یا نبی بنایا ہے، جس کو سرداری عطا فرمائی ہے خداوند عالم نے۔ یقیناً یہ فیصلہ کرنا اسی کا حق ہے کہ یہاں کس قسم کی کوشش کی جائے گی۔ حتیٰ کہ جہاد کی ہی بات اگر لے لیں، میدان میں قتال کی ہی بات لے لیں، تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو امام علیہ السلام سے کسی نے ذکر کیا کہ مولا بہت بڑی لڑائی ہوئی، بہت بڑا جہاد ہوا، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ جہاد اصغر تھا، اور اب جدھر لوٹ کے جا رہے ہو یہ جہاد اکبر ہے۔ حیران ہو گئے لوگ کہ مولا اتنی بڑی لڑائی، اتنا کشت و کشتار، اس کے باوجود ابھی کوئی بڑی لڑائی ہے کہ جہاں ہمیں جانا ہے؟ ہم تو مدینہ واپس جا رہے ہیں کہ جہاں کوئی جنگ کے آثار نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ تو لوگوں کے خلاف، دشمنان دین اور اہل باطل کے خلاف جہاد تھا، یہ جہاد اصغر تھا۔ اب تمہیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہے، یہ اپنے اندر حق کو سر بلند کرنا ہے اور اپنے اوپر حق کو نافذ کرنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو اگر ہم جہاد کا وہی معنی قتل و قتال اور کشتار اور مارنا کاٹنا، اگر یہی حق کا معنی ہو، تو پھر جب جہاد اکبر کی بات آئے گی تو انسان کو اپنے آپ کو کاٹ لینا چاہیے، اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر لینی چاہیے۔ حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام تو ایسی موت کو حرام کی موت قرار دیتا ہے۔ تو یہاں سے مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد کا مفہوم غلط بیان ہو رہا ہے، جہاد کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے، قیام کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ انسان اسلام کے نام کو دہشت گردی کا عنوان دے دے اور اسلام کا غلط چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے۔ نہیں، قولوا للناس حسنا، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، خوبصورتی کے ساتھ بات کرو اور لوگوں کو اچھے انداز میں دین پہنچاؤ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اپنے حق پر اور اسلام پر ڈٹ جاؤ۔ اگر اہل باطل تمہیں اس حق سے دستبردار کرنا چاہیں، اس حق سے پیچھے ہٹانا چاہیں، تو ہر ظلم برداشت کر لو، ہر دہشت گردی برداشت کر لو، لیکن حق کو مت چھوڑنا۔ یہ ہے حق پرستی، یہ ہے قیام، کہ اگر آپ اسلام پہ باقی ہیں، یہی امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی ہے، یہی کربلا کا پیغام بھی ہے، کہ اس کے لیے اگر آپ کا کوئی ساتھ نہ دے حق پہ باقی رہنے کے لیے، حق پہ ڈٹ جانے کے لیے، اور ہر قسم کے مظالم اور دہشت گردی کا آپ کو شکار کیا جائے، آپ کو کافر کافر کے نعرے آپ کے خلاف لگائے جائیں، آپ کو اور آپ کے امام بارگاہوں کو بم و دھماکوں کے ساتھ اڑایا جائے، اس کے باوجود بھی آپ حق سے دستبردار نہ ہوں، یہی قیام ہے، یہی جہاد ہے، یہی کوشش ہے، اور اسی کا حکم دیا جا رہا ہے ہمیں۔ اور اس کے لیے اگر کوئی ساتھ نہ دے، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، اگر کوئی بھی قیام میں تمہارا ساتھ نہ دے تو اکیلے کھڑے رہنا، عزاداری مظلوم کربلا کو اکیلے ہی بپا کرنا، مسجد میں کھڑے ہو کے تنہا آذان دینا پڑے، ہر ظلم برداشت کرنا، لیکن اکیلے کھڑے ہو کے آذان دینا، یہی جہاد ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح تمام مراحل کو گزار کر، ہر ظلم برداشت کر کے حق کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کر دے تو اسے انعام ملتا ہے۔ جو اس قیام کی مدت کو پورا کر دے اور خدا کی منشا کے اوپر پورا اتر جائے، پھر اسے انعام ملتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ ایسے قیام کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے سلام آنا یہی اس کا انعام ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے باطل کے خلاف 950 سال قیام کیا، ہر ظلم کو برداشت کیا، اور جب کامیاب ہو کر صبر و شکیبائی سے نکلے اس دلدل سے، تو آواز آئی سلام علی نوح فی العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا قیام کیا اہل باطل کے خلاف، اہل باطل کے درمیان میں رہے، حتیٰ کہ آپ کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ واحد نبی ہیں کہ جن کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، اور علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ آتش نمرود میں کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ کس طرح اس بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کو سینے سے لگا لیا، لیکن حق کو نہیں چھوڑا، حق سے دستبردار نہ ہوئے، تنہا تھے مگر قیام کیا۔ تو جب کامیاب لوٹے تو آواز آئی سلام علی ابراہیم
ابراہیم پر سلام ہو۔ تو یہی پیغام ہے کہ اللہ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے قیام کریں اور اپنے آپ سے گزر جائیں، اپنے گھر بار سے گزر جائیں، تو یہی کامیابی ہے، یہی حق کی سربلندی ہے، اور اس کے بعد خداوند عالم کا سلام ہر قیام کرنے والے کو ملے گا۔ خدا سے میری دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں حق سمجھنے اور حق پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔